وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا۔ ایک آدمی نیک صالح ہے مگر غریب مسکین ہے، اور ایک شخص کافر ہے، کروڑ پتی ہے۔ یہ امتحان ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ لِيَقُولُوا، تاکہ وہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ ہیں من اللہ علیہم من بیننا، جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے۔ یعنی یہ کافر مالدار مسلمانوں کو دیکھ کر یہ جو جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ ان کا کہنا حسد کی وجہ سے ہے۔ اور یہ حسد یہ ہے کہ انہیں باوجود یہ کہ وہ لوگ غریب فقیر ہیں، انہیں ایمان و ہدایت کیسے نصیب ہو گئی؟ ہم تو رئیس سردار ہیں۔ اس سے ان کا مطلب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام حق ہوتا تو چونکہ ہم مالدار ہیں سب سے پہلے ہم ہی قبول کرتے۔ جب ہم محروم ہیں اور غریب مسلمان اسلام میں آگے بڑھ گئے تو غریب تو ہر معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، تو اگر یہ حق ہوتا تو ہم آگے بڑھتے، چونکہ ہم آگے نہیں بڑھے لہذا یہ اسلام حق ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ عام طور پر معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر 4 آدمیوں کے درمیان کوئی کروڑ پتی ارب پتی آدمی بیٹھا ہو اور بالکل وہ غلط بات بھی کرے تو بھی 4 آدمی حمایت کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ اتنا مالدار ہے، اتنا کاروبار کرتا ہے تو اس نے عقل مندی ہی کی بات کی ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مالدار بیچارہ عقل سے بالکل محروم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مالدار بھی ہوتا ہے اور عقل بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص غریب ہوتا ہے لیکن بہت عقل مند ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دولت عقل سے حاصل نہیں ہوتی، نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے عقل مند ہیں، بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس ہمارے ہیں، اور یہ مسلمان تو ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جب یہ مال نہیں کما سکتے تو حق کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لہذا جب یہ اسلام ہم اسے حق نہیں سمجھتے تو یہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنائی۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون سے بندے شاکر ہیں اور حق کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام۔ وَإِذَا، اور جب جَاءَكَ، اے محبوب آپ کے دربار میں آئیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ مومنین جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے فرمائیے تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تم سلامت رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی
جب زائر رجوع کرتا ہے اور حضور کے دربار میں پہنچتا ہے تو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کے سلام پیش کرنے سے پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک بزرگ ملے، ان کے دربار میں حاضری کا شرف ملا تو وہ کہنے لگے کہ بعد وصال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ جب ہم حضور کے دربار میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سلام عرض کرنے سے پہلے ہی فرمایا، اے میرے امتی تجھ پر سلامتی ہو۔ پھر کہنے لگے وہ بزرگ کہ جب ہم حضور کے دربار میں آئے اور سلامتی کی دعا مل گئی، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری حاضری بھی قبول ہے اور دونوں جہاں میں ہمارے لیے سلامتی بھی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، اور اپنے فضل و کرم سے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کچھ گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور سنور جائے، اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو قرآن مجید فقان حمید فرما رہا ہے کہ جب ایسا شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخش دیتا ہے، وہ مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور حق پر عمل کیا جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے، تاکہ لوگ مجرموں کے راستے سے اجتناب کریں۔ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تو لوگ اس راستے سے بچیں اور جنتی راستے پر چلیں۔ سورۃ الانعام کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔